ابھی مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مصنف کتب کثیرہ مقرر ذیشان واعظ خوش الہام حضرت مولانا حافظ محمد انور زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی متعال اللہ طول حیاتہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد انور زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تحمید، تمجید، کبریائی، بڑائی، حمد سرائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اور وڈیائی دے لائق اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، صدر العلا، بدر الدجا، کہف الورا، شاف روز جزا، پیکر تسلیم و رضا، جناب سیدنا ہادینا و مرشدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات گرامی، چند من انشاءاللہ نبی علیہ السلام دی سیرت، آپ دی عظمت، آپ دے فضائل، آپ دے مناقب اور آپ دے چند ایک معجزات کا ذکر کرانگا۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیث نبی علیہ السلام نو اونج ہی تسلیم کردے نے، مندے نے جویں اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر منن دا حکم دیتا ہے۔ اور میرا کسی نال کوئی اختلاف نہیں، میں بالکل خلوص دل نال تحقیق کیتی ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال روئے زمین تے اگر کوئی سچا مسلک ہے تے اہل حدیث دا مسلک ہے۔ میں تو انہوں ایک نظم دے حوالے نال اپنا سارا تعارف کروانا کہ میں کیوں اے مسلک اپنایا ہے۔ بریلوی، حنفی، اے شیعہ، وہابی، اے مرزئی، پرویزی تے اے گلابی، سارے مسلمان صداندے وچارے محمد دا کلمہ ہی پڑھ دینے سارے۔ کسے نال پہلی بننا سانجا کوئی نہیں، کسے نال جھگڑا تے جھانجا کوئی نہیں، کدی نہیں کسے نال مٹھ بیڑ ہوئی، کسے نال ذاتی عداوت نہیں کوئی۔ بریلوی حضرات دے نال کوئی کدی میری ذاتی لڑائی نہیں ہوئی، کدی میرا پرویزیاں کچھ نہیں کھویا، کدی آپو وچ کوئی تنازع نہیں ہویا۔ بریلوی حضرات دے نال کوئی کدی میری ذاتی لڑائی نہیں ہوئی۔ دیوبندیاں میرا ماریا کچھ نہیں تے اہل حدیثاں سواریا کچھ نہیں۔ وجہ کی ہے؟ دویاں تو منو ہے دوری، وہابیاں دے نال الفت ہے پوری۔ کیوں رکھدا عقیدت عجیب و غریباں، بھلا کیوں میں انہاں دے بہتا قریباں۔ ہر نقص و مبرہ تے اللہ دی ذات خدا دی قسم پر سچی یہ بات ہے۔ میں جس قدر انہاں نو حق تے ہے پایا، منو دعا فرقہ نظر کوئی نہیں آیا۔ اور دیکھو مسلک اللہ بخشے سمسام، جدوں دجیاں نے میرا ماریا کچھ نہیں تے اہل حدیثاں سواریا کچھ نہیں۔ کوئی انہاں مینوں زمینی عطائی، کسے قسم دی کوئی مدد نہیں پہنچائی، کوئی میری تنخواہ مقرر نہیں کیتی، کوئی میری تنخواہ مقرر نہیں کیتی۔ جے اس گل دا اعتبار نہیں پام دیو، قسم لے لو میتھوں جیسی چام دیو۔ پر اول تے سب لوگ ہی جان دینے، وہابی یہ ود گھٹ ہی پہچان دینے، دینے لینے دے اس معاملے اندر وہابیاں دا سب تو پیچھے ہے نمبر۔ منڈے پنڈ دا ایک واقعہ یاد آیا، جا شاہ صاحب نے سانو پانی پلایا، بچوں ایک بندے نے گالے ہلائی، تساں شاہ جی سانو لسی نہیں پہ آئی، اب پانی لے آتا رہا جے اگے ساڑھے، اب گاں بدی ہوئی ہے کروے تو آڑے۔ کیا شاہ نے ہس کے ایک گاں کہندی کچھ نہیں، وہابن ہو گئی یا لیندی دیندی کچھ نہیں۔
سو اے گل کہ کی انہاں دا دینا تے لینا بس کافی ہے انہاں دا جزاک اللہ کہنا کسے اور مسلک دا ہندا جے حامی بیان کردہ اہل حدیثاں دی خامی گل سنے جے کسے اور مسلک دا ہندا جے حامی بیان کردہ اہل حدیثاں دی خامی کی شاکے ہندا میں لکھاں دی سامی بڑا اچا ہندا میرا نام نامی کسے اور مسلک دی لکھدا کتاباں عزت اینی ہندی کہ حد نہ حساباں گزاردہ زندگی میں وانگوں نواباں عیش او ہندے جو ڈٹھے وچ نہ خواباں مگر ہاں میں راضی اسے حال ہوتے چلا جا رہے ہیں وہاں اسے چال ہوتے جدو دنیا نے میرا مارے یا کچھ نہیں اہل حدیثہ سوارے یا کچھ نہیں وجہ کی یہ دنیا تو منو ہے دوری وہابیاں دینال الفت ہے پوری کیوں رکھدا عقیدت عجیب و غریباں پلا کیوں میں انہاں دے بہتا قریباں ہر نقص و مبرات اللہ دی ذات خدا دی قسم پر سچی بات ہے میں جس قدر انہاں نو حق تے ہے پایا مینوں دعا فرقہ نظر کوئی نہیں آیا اے مر جاندے ویکھے میں قرآن اتے تے سونے محمد دے فرمان اتے انہاں نے دین وچ دخل دتا نہیں کائی کوئی گل نہیں کولوں ودائی کٹائی کوئی اپنے کولوں اے پچر نہیں لاندے قرآن و حدیثوں اے باہر نہیں جاندے کتاب و سنت دے اے رنگ وچ نے رنگے بس ایسے گلوں مینوں اے لگ دے نے چنگے میں ہر ایک نو ڈنکے دی چوٹے کمانگا میں دنیا دے لوکاں نو دعوت دوانگا بناؤ نہ پتل تے کاسے دا سونا بس اے ہوئی جے مسئلہ کے پاسے دا سونا جو اہل حدیث اپنائی نے بیٹھے محمد نو مرشد بنائی نے بیٹھے زندہ باد زندہ باد آئیے ذرا چند ایتاں قرآن دیا اور نبی علیہ السلام دی شان جڑی ہے نا خدا خدائی اندر اللہ ہے مصطفیٰ مصطفائی اندر اللہ ہے خدا دی خدائی چ کوئی شریک نہیں مصطفیٰ دی مصطفائی چ کوئی شریک نہیں اے صاف جی عقیدہ ہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا میرا عقیدہ آمینہ دلال دی عظمت اللہ رفت اللہ مقام اللہ شان اللہ عظمت اللہ میرے پیارے پیغمبر دی امانت دیانت اللہ شرافت اللہ صداقت اللہ خطابت اللہ میرے پاک پیغمبر دا اٹھنا تے بینا چلنا تے پھرنا کھانا تے پینا سونا تے جاگنا آمینہ دلال دا آنا تے جانا میرے نبی دا لباس میرے نبی دی ازواج میرے نبی دی بنات ساریاں چیزاں دا دنیا دے اندر کوئی مقابلہ ہی نہیں نا اللہ پاک نے جیڑی بھی چیز عطا فرمائی ہے اپنے پیغمبر نو بے مثال تے لا جواب عطا فرمائی ہے آؤ دنیا والے ہو اللہ کہندہ سونیا محبوبہ تو میریاں گلاں سنا تو میریاں شانہ سنا میں تیریاں شانہ سنانا یا اللہ تیرے بارے لوگانوں کی سناما اللہ فرماندے نے کہہ دے کل ہو اللہ آہد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ میرے بارے تسی کی کہو گے اللہ فرماندے نے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر آمینہ دلال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال جناب محمد ایک صحابی دی جڑی ہے نا پنڈلی زخمی ہو گئی ٹوٹ گئی گٹا ٹوٹ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا درد دی شکایت کی تھی پنڈلی دی ٹوٹن دی شکایت کی تھی میرے پاک پیغمبر نے لب مبارک لایا اللہ نے ٹوٹیاں پنڈلیاں جوڑ دیتیاں
اور اے دے بارے کسے نے کیا سی لب لگیا پیڑا مکیاں نے لب لگیا پیڑا مکیاں نے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے پر گئیاں مشکاں سکیاں نے اے برکتاں میرے پیر دیاں واشانہ نے بدر منیر دیاں اور میں آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے کہنا چاہنا جدو جابر دے کر گئے تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا چھوٹا جا ایک لیلا بکرا تے چند سیر دانے جوان دے انہوں پیس کے آٹا بنا لو تے ہانڈی نو چلے دے نہیں اتارنا اے چلے دے اتوں ہی پا کے سالن لوکانو دے ہونا ہے رب دی قسمیں 1400 یا کموں پہ صحابہ کھا گئے نہ روٹیاں مکیاں نہ بوٹیاں مکیاں اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا معجزہ ہے اور بابا جی دے بارے کہندے نے ایک لیلا سواسر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی او تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے پکھا مکیاں سارے لشکیر دیاں آسم سام تو سن سجنا گلنا سننی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چننو چیر دیاں او سردار سبی سرداران دا نالے ہاتھی گناہگاراں دا شاف مومن تابے داراں دا جنوں شرمان دامن گیر دیاں آسم سام تو سن سجنا گلہ سننی مدنی پیر دیاں یا ایوہ النبیو انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا آئیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں محبت پیار دیاں بولیاں بولدا جاواں تانوں جناب ایسے اشعار سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہوئے کسے نے میرے پاک پیغمبر دی شان دا بڑا پیارا نقشہ کھچیا واللیل زلفاں لوگو والقمر ہے پیشانی فلکاں تے جس دا چرچا دنیا جدی دیوانی بہت آئے جگ اندر سونے جیا نہیں آیا میرے سونے عربی چندہ رب شان ہے ودایا میرے سونے عربی چندہ رب شان ہے ودایا چن چودویں دے نالوں چمکے جدی پیشانی سونا نورانی مکڑا والفجر ہے پیشانی تک تک کے سونا مکھڑا تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں نے چین پایا میرے سونے عربی چندہ رب شان ہے ودایا آئیے میرے بھائیو اللہ نے نبی علیہ السلام نو بے شمار معجزے عطا فرمائے معجزے دا معنی دا مطلب نشانی
ایسیاں چیزاں عطا فرمائیاں کہ جنوں ویکھ کے بندہ حیران رہ جائے کہ اے کام بندے دے وسوں باہر ہے، اے کام کوئی کر سکدا ہے تے نبی تے رسول ہی کر سکدا ہے، ہور کوئی بندہ نہیں کر سکدا۔ اور معجزے دے اندر طاقت اللہ دی ہوندی ہے، ہاتھ نبی دا ہوندا ہے۔ اور اس ایک گل عقیدے دی یاد کر کے جانا کہ معجزہ صرف اللہ دے اختیار چ ہوندا ہے، اللہ جدوں چاہے عطا کردا ہے، جدوں او دی مرضی نہ ہوے عطا نہیں کردا اپنی مرضی نال۔ جے نبی اپنی مرضی نال معجزہ وکھا سکدا ہے تے پھر میں ایک روایت پیش کرن لگا، ذرا غور کرتے جانا۔ کئی بندے کہندے نے جی نبی علیہ السلام نے ٹوٹیاں پنڈلیاں جوڑ دیتیاں، خالی مشکاں بھر دیتیاں، نبی علیہ السلام دی برکت نال کھانے چ برکتاں ہو گئیاں، یہ ساریاں چیزاں ثابت کر دیاں نے جی نبی علیہ السلام مختار کل نے۔ میں کہا نہیں یہ بات عقیدے دی نوٹ کر کے جانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں معراج تے گیا تے مسجد اقصی دے وچ میں نماز پڑھی بیت المقدس دے اندر، تے میں راتی واپس آ کے انہاں نو صبح دسیا مکے والیاں نو کہ راتی میں مسجد اقصی تو بھی ہویا، پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان سدرۃ المنتہا تک ہویا۔ انہاں چوں کئی لوگ ایسے سن جنہاں نے مسجد اقصی ویکھی سی، کہنے لگے واقعی تسی اوتھے گئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں واقعی گیا ہاں۔ کہندے نے اسی بھی مسجد اقصی ویکھی ہے تے تم ہی راتی ویکھ کے آئے ہیں، ہن ہی پتہ لگ جاندا ہے تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے پوچھو کی پوچھدے ہو؟ اے 10 دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، دروازے کنے نے، روشندار کنے نے، دروازے کیویں دے نے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں انہاں نے سوال کیتے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ پھر نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں کیڑا کھڑکیاں گن کے آیا، دروازے گن کے آیا تے انہاں نوں چٹھلان دا موقع مل جائے گا، یا اللہ ایک ہی بنے ہے۔ ہن ایتھے معجزہ ہون لگا ہے لیکن نبی نو پتہ نہیں، اگر پتہ ہوندا تے نبی اسے ٹائم آپ ہی معجزہ وکھا دیندا۔ اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل فرمایا بیت المقدس دا نقشہ چک کے بیت المقدس مسجد اقصی چک کے نبی دے سامنے لے آیا۔ نبی نو اتھے کھڑن دیاں دوبارہ ضرورتاں نہیں، مسجد نو لے کے آ جا۔ اور جناب معجزہ ہویا، نبی علیہ السلام دے سامنے مسجد اقصی آ گئی۔ فرمایا پوچھو کی پوچھ دے ہو؟ اے پوچھ دے گئے میرے نبی ویکھ کے جواب دیندے گئے۔ سبحان اللہ، اے تو مسئلہ کی ثابت ہویا معجزہ نبی دے اختیار چ نہیں ہوندا، اگر اختیار چ ہوندا تے پریشان ہون دی ضرورت جی۔ آؤ دنیا جگان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والے ہو، نبی علیہ السلام دی شان تے عظمت دے بارے ایک دو آخری باتاں کرن لگا اور نبی علیہ السلام دے حضور گلہائے عقیدت پیش کرن لگا۔ گل مکدی مکان لگا آخری بات سنی شاید پہلے بھی تسی ہوئے لیکن میرا ذوق ہے، منو بڑی پیاری لگ دی ہے نعت نظم۔ کئی لوگی کہندے نے جی اہل دی شان نہیں بیان کر دے، اے سنیا جے نبی دی شان۔ کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں، کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں، تماں وچ جگ دے پیاں، تماں وچ جگ دے پیاں، او دے نام دیاں، کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں۔ مرسل جمیل آیا، عادل عدیل آیا، حق دی دلیل آیا، رحمت دا نیر آیا، ہنیرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے، رستے پر نور ہوئے، جلوے کوہ تور ہوئے، تماں وچ جگ دے پیاں، تماں وچ جگ دے پیاں، او دے اعلان دیاں، کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں۔ پیران دا پیر سونا بے شک نظیر سونا، سونا بشیر سونا سب تو اخیر سونا، خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی، کوثر دا جام مدنی، دساں میں کی صفتاں، دساں میں کی صفتاں، عربی سلطان
دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں میرے نبی آئے رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم والتین ہوئی آل عمران اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری سونے نے پڑھ پڑھ دسیاں سونے نے پڑھ پڑھ دسیاں ایتا قرآن دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کسرانہ کمیاں رہیاں شرک دیواراں ٹائیاں پلیاں جا رستے پائیاں شکاں دم توڑ گئیاں رب دا احسان ہویا باطل پہ جان ہویا پختہ ایمان ہویا نازل قرآن ہویا ہویا کندیلاں روشن ہویا کندیلاں روشن رب دے قرآن دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں ساتھی صدیق ہووے عرشوں تصدیق ہووے ہمدم رفیق ہووے مشفق شفیق ہووے آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیگ ننگی شانہ بلند ہویا شانہ بلند ہویا حیدر عثمان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں لکھ لکھ کے نعتاں سناواں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں صدقے قربان جاواں امت دے حق دعاواں دل بر دلدار آقا حامی غم خار آقا الفت پیار آقا رحمت گلزار آقا دیواں میں کیویں مثالاں دیواں میں کیویں مثالاں او دے احسان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں تماں وچ جگ دے پیاں او دے انعام دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی میں شکر گزار ہاں اپنے محترم بڑے بھائی انور رزاق صاحب یہ میری خصوصی دعوت تشریف لے کے آئے نے اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑے بیمار نے اللہ انہوں نے مکمل صحت عطا فرمان اور انشاءاللہ زندگی دے نال اگر زندگی نے وفا کی تھی تو میں انہوں نے گزارش کی ہے کہ رمضان دے اندر جڑا خلاصہ ہے تسی بیان کرو گے انہوں نے وعدہ بھی کیتا ہے انشاءاللہ اور یہ جڑے سارے بیٹے نے ماشاءاللہ فہیم صاحب انہوں دے والد محترم نے انہوں دے والد محترم نے ماشاءاللہ اور مینوں بہت ناز ہے ایسی اولاد دے ہوتے والدین دی جڑی خدمت ہے جڑی والدین نے جڑی انہوں نے محنت کیتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور جس طرح یہ بیان فرماندے نے جس طرح یہ محبت فرماندے نے جس طرح انہوں نے اپنے دروس وغیرہ چلا رہے ہیں بے شک انہوں نے بہت محنت کیتی گئی ہے اور انہوں دا جڑا سب تو زیادہ جڑا انہوں دا جڑا انہوں دے والدین سارا جاندے تو میں دوبارہ شکر گزار ہاں آپ محترم اپنے بڑے بھائی انور رزاق صاحب دا تشریف لے کے تسی آئے ساڈا تسی مان ودایا جزاک اللہ خیر بہت شکریہ ماشاءاللہ چودھری صاحب نے تمام باتیں کر دی ہیں میرے والد محترم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے میری ہر تقریر میرا ہر بیان میری ہر نماز اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے یہ آپ احباب کے لیے ایک دیکھنے کا موقع ہے کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا رہی ہے اور باپ
اللہ تعالیٰ کا قرآن اولاد کے منہ سے سن رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو اسٹیج پر اور ممبر پر دیکھتا ہے تو اس کے دل کی کیا خواہشات ہوتی ہیں۔ جو اپنے بیٹوں کو مدارس میں پڑھا رہے ہیں اور مساجد میں پڑھا رہے ہیں، تعلیم دلوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو دین کا عالم، قاری اور حافظ بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کا میرے سر پر سایہ تا دیر سلامت رکھے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔